بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب وہ مسیحا نفس، شہید محمد بروجردی کی زندگی کے یادگار لمحات۔ امام خمینی سے پہلی آشنائی۔ پیکر کو سبھی جانتے تھے، وہ ایک محنتی یہودی تھا۔ اس کا گدے بنانے کا کارخانہ ہدایت روڈ پر واقع تھا، جس میں کام کرنے والے اکثر نوجوان تھے۔ پیکر یہ چاہتا تھا کہ اس کے کاریگر اسی کی طرح محنتی اور زیادہ کام کرنے والے ہوں۔ وہ ان سب پر گہری نظر رکھتا تھا تاکہ یہ جان سکے کہ کون ان میں سے زیادہ جفا کش ہے۔ ان میں سے ایک کاریگر نے اس کی توجہ اپنی طرف جذب کر لی تھی۔ وہ محمد بروجردی تھے، جو مرزا کے نام سے جانے جاتے تھے۔ وہ لر قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ بروجرد کی ایک گاؤں درہ گرگ کے مولوی نامی ایک چوراہے کی ایک گلی میں اپنے ماں، بہن اور بھائیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کا قد نسبتاً لمبا تھا، سنہرے لمبے بال، لمبا چہرہ جس پر نیلی آنکھیں ہر دیکھنے والے کو جذب کر لیتی تھیں۔ پیکر نے دیکھا کہ محمد دوسرے کاریگروں سے زیادہ تیز اور توجہ سے کام کرتے ہیں۔ وہ اس وقت نوجوان تھے اور اس کمسنی میں بھی نہایت سرعت اور مہارت کے ساتھ گدوں کی بھرائی میں لگے ہوئے تھے۔ پیکر دیکھ رہا تھا کہ کس طرح محمد گھنٹوں سلائی مشین پر سر جھکائے پوری توجہ سے گدوں کے کناروں کی سلائی میں مشغول رہتا ہے۔ وہ اس محنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا اور یہ سوچتا کہ بہت اچھا کاریگر ہاتھ لگا ہے۔ وہ مرزا کی موجودگی میں اور زیادہ آرڈر لے سکتا تھا، البتہ وہ مرزا کے اخلاق سے راضی نہ تھا، کیونکہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور آرام کے وقفے میں ایسی باتیں کیا کرتے جو پیکر کو پریشان کر دیتی تھی، اور خاص طور پر ان کا روزانہ نماز ظہر کے لیے فخر آباد مسجد جانا پیکر کو ناگوار گزرتا تھا۔ پیکر خاموش رہنے والوں میں سے نہ تھا، وہ مرزا کے مستقبل کو لے کر بہت پریشان تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو مرزا کارخانے سے اٹھا کے قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے۔ پیکر نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ جوان بے چوچرا کسی بھی بات کو مان لینے والا نہیں ہے۔ وہ پریشان تھا کہ کبھی بھی وہ اپنے اس کاریگر سے ہاتھ دھو سکتا ہے۔ یقیناً پیکر کی پیشن گوئی زیادہ غلط نہ تھی۔ ایک روز تو مرزا نے وہ کام کیا جس سے ظاہر ہو گیا کہ پیکر کا فکر مند رہنا بے بنیاد نہیں ہے۔ اس دن پیکر کے کاریگر کام میں مشغول تھے کہ ایک 7 یا 8 سالہ بچہ کارخانے میں داخل ہوا۔ اسے کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا، لیکن ظاہر تھا کہ بچہ بہت شریر ہے۔ حسن نامی ایک کاریگر نے بچے سے کہا، اے بچے، کیا چاہیے؟ بچے نے مسکرا کر گدوں پر چھلانگ لگائی۔ مرزا جو آنکھ کے گوشوں سے اسے دیکھ رہے تھے، حسن سے مخاطب ہوئے اور کہا، جانے دو، بچہ ہے، کھیلنے دو۔ لیکن بچہ کچھ ہی دیر میں کارخانہ الٹ پلٹ کر رکھ دینے پر آمادہ نظر آیا۔ مرزا کے بڑے بھائی علی محمد نے بچے کو سنبھالنا چاہا، لیکن بچہ شرارتوں سے باز نہ آیا۔ اب باقی سبھی کاریگر اپنے ہاتھ روکے بچے کو ہی دیکھ رہے تھے۔ حسن سلائی مشین سے اٹھ کر بچے کے پاس آیا، بچے کو پکڑ کر کہنے لگا، اے چلو بھاگو یہاں سے، تم نے تو کارخانے کا کام روک دیا ہے۔ چھوٹا بچہ لڑتا رہا اور اچانک اس نے حسن کے ہاتھ میں دانت کاٹ لیا، جس پر حسن نے اسے ہلکا سا تماچا لگا دیا۔ بچہ روتا ہوا باہر بھاگ گیا، لیکن ابھی 1 گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ ایک قوی ہیکل آدمی کارخانے میں وارد ہوا۔ اسے سب پہچانتے تھے۔ عبداللہ قصاب محلے کا گنڈا اور چھٹا ہوا بدمعاش تھا۔ کاریگروں کے ہاتھ رک گئے، سبھی دم سادے قصاب کو دیکھنے لگے۔ قصاب بلند آواز میں چلا کر اپنے لڑکے سے پوچھنے لگا، کون تھا جس نے تجھے مارا؟ بچہ حسن کو ڈھونڈنے لگا۔ حسن اس وقت کارخانے میں موجود نہ تھا اور اس کی سلائی مشین پر علی محمد بیٹھا ہوا تھا۔ بچے نے اپنی انگلی سے علی محمد کی طرف اشارہ کیا اور عبداللہ قصاب اپنے بچے کا ہاتھ چھوڑ کر آگے بڑھا اور علی محمد کو کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اسے ایک زبردست ہاتھ لگا دیا۔ ایک تو علی محمد خود بھی لڑائی جھگڑے والا نہ تھا، دوسرا وہ قصاب سے بخوبی واقف تھا، اس لیے بغیر کچھ جواب دیے سر جھکا کر بیٹھا رہ گیا۔ لیکن مرزا نے تیز نگاہوں سے قصاب کو دیکھا اور کہا، اس کو کیوں مارا؟ عبداللہ قصاب ہنسا اور کہنے لگا، یوں ہی میرا دل چاہ رہا تھا، کیا کر لوگے؟ مرزا اپنی جگہ سے اٹھے، وہ غصے سے کانپ رہے تھے اور عبداللہ قصاب نہایت اطمینان سے انہیں دیکھ رہا تھا۔
مرزا نے ایک مضبوط اور بھاری لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا جس سے گدوں کی دھنائی کی جاتی تھی، اور قصاب کے مقابل میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس بار قصاب نے زوردار کہکا لگا کر کہا، تم چوزے ہو بچے۔ یہ جملہ سنتے ہی مرزا نے اس لکڑی سے قصاب کے سر پر دے مارا۔ ضرب اتنی سرعت کے ساتھ اور محکم تھی کہ عبداللہ قصاب آہ بھی نہ کر سکا اور زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک معمولی انسان اسے مارے گا، جسے شہر کے بڑے بڑے گنڈے موالی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ اسی درمیان مرزا نے ایک اور ضرب اس کے کندھے پر لگائی، ساتھ ہی دوسرے کاریگر بھی اس کی پٹائی میں شامل ہو گئے۔ اگر قصاب فرار کو مقابلے پر ترجیح نہ دیتا اور پیکر وہاں آ کر بیچ بچاؤ نہ کرتا تو شاید اسی سڑک پر لوگ اس کی لاش دیکھتے۔ اگرچہ اس واقعے کے بعد عبداللہ قصاب نے ایسا فرار اختیار کیا کہ پھر کبھی دکھائی نہ دیا، لیکن پیکر چند دنوں تک ایک لمحے کے لیے بھی کارخانے سے اس خوف سے باہر نہیں گیا کہ کہیں قصاب اپنے گرگوں کے ساتھ آ کر کارخانے پر حملہ نہ کر بیٹھے۔ لیکن شاید قصاب کو اپنی کھلی شکست نے اس قدر خجل کیا تھا کہ اس نے بدلہ لینے کا سودا اپنے سر سے اتار پھینکا تھا۔ لیکن اس دن کے بعد پیکر کو ہمیشہ یہی خوف لگا رہتا کہ کسی دن مرزا خود اسی کے مقابلے میں نہ آ جائیں، لہٰذا ہمیشہ مرزا کے سامنے حق کو ناحق بتانے اور کرنے سے پرہیز کرتا، اور قوم لر کے اس جوان سے کسی قسم کی زبردستی کرنے کا تصور بھی اپنے ذہن سے نکال بیٹھا تھا۔ کاش یہ معاملہ یہیں ختم ہو گیا ہوتا، لیکن مرزا روز بروز پیکر کے لیے مشکلوں کی وجہ بنتے رہے۔ اب تو مرزا ہر شب جمعہ کو تہران کے عسکر آباد جاتے اور آقائے شیخ عبداللہ نامی ایک نوجوان عالم دین کے درس میں شرکت کرتے۔ شیخ عبداللہ حکومت مخالف علماء میں سے تھے، عقائد اور نہج البلاغہ کی تفسیر کا درس دیتے تھے۔ یہ دروس عام لوگوں کی نگاہوں سے دور مخفی طریقے سے ہوتا تھا۔ مرزا کو ان کے خالو نے اس استاد سے متعارف کروایا تھا، اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ مرزا شیخ عبداللہ کے بہترین اور برجستہ ترین شاگردوں میں شمار کیے جانے لگے۔ دوران درس مرزا کا کثرت کے ساتھ اچھے سوالات کرنا بتا رہا تھا کہ وہ جلد سیراب نہ ہونے والے ایک تشنہ روح کے مالک ہیں۔ مرزا نہج البلاغہ سے جو سیکھتے، بالخصوص اجتماعی عدالت سے متعلق باتیں دوسروں کو بھی سمجھاتے اور انہیں ظلم کے سامنے تسلیم نہ ہو جانے کا درس دیتے۔ مرجع تقلید کا انتخاب ایک بڑا قدم ہوتا ہے۔ مرزا کو پتہ چلا کہ ان دنوں سرحد پار عراق میں واقع شہر نجف میں ایک بوڑھا مجتہد اور پائے کا عارف اپنی زندگی برسوں سے جلا وطنی کے عنوان سے گزار رہا ہے۔ کیونکہ اسے اپنے ملک لوٹنے کی اجازت نہیں ہے، مرزا نے طے کیا کہ اسی کی تقلید کریں گے۔ ساتھ ہی ان میں ایک عجیب اضطراب پیدا ہو گیا تھا۔ وہ روزانہ اپنے استاد شیخ عبداللہ سے اپنے مجتہد کی جلا وطنی اور 15ویں خرداد کے واقعات کے بارے میں مختلف سوالات کیا کرتے۔ شیخ ان کے سوالات کا جواب دیتے اور ساتھ ہی تاکید کیا کرتے تھے کہ موصوف کا نام کبھی سر عام نہ لینا، اور بجائے اس کے کہ انہیں آیت اللہ خمینی کہو، صرف آقا کہا کرو۔ اس کے بعد مرزا کی زندگی میں ایک نیا رخ آ گیا تھا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب انہیں ایک یہودی کے یہاں کام نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا انہوں نے پیکر کے ساتھ تعاون کرنا چھوڑ دیا اور کسی بہانے کی تلاش میں تھے کہ کارخانے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکیں۔ علی محمد اور ان کی ماں نے سمجھا کہ مرزا آشفتگی کے شکار ہو گئے ہیں۔ پیکر نے ان لوگوں سے کہا کہ مرزا کی شادی کر دی جائے، جس سے ان کا لابالی پن ختم ہو جائے گا اور جوانی کا شور و ولولہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ ان کی ماں نے اس سلسلے سے خاندان اور ہمسایوں میں تگ و دو شروع کر دی۔ تلاش جلد ہی کارآمد ثابت ہوئی، اور اپریل 1973 میں مرزا کی شادی ان کی خالہ زاد بہن سے کر دی گئی۔ سب سے زیادہ پیکر خوش ہوا۔ وہ اس فکر میں تھا کہ اب تو مرزا اس کے یہاں کام ہرگز نہ چھوڑیں گے، لیکن مرزا کو نہ پیکر کی فکر تھی نہ کام کی پرواہ۔ مرزا کی لازمی ملکی خدمت میں شمولیت کے لیے صرف چند ماہ باقی بچے تھے، لیکن وہ بارہا اپنی ماں اور بھائی سے کہہ چکے تھے کہ میں اس شاہی حکومت کے لیے کوئی خدمت انجام نہ دوں گا، اگرچہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ آخرکار اسی سال غم و غصہ سینے میں دبائے بادل رنجیدہ سرحدی فوجی افسر کے پاس مذکورہ خدمت کے لیے خود کو متعارف کروا دیا۔ مرزا اور مسئلہ تقلید۔
کوچہ مرغی ہا نامی گلی میں ہر پنج شنبہ کو میلہ سا لگ جاتا تھا۔ یہاں زیادہ تر پالتو جانور اور پرندوں کی خرید و فروخت کی جاتی۔ اس بھیڑ میں سدھائے کبوتروں کے خواہاں کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی۔ لڑاکو مرغے اپنے مخصوص انداز میں پروں کو پھڑ پھڑاتے اور آواز نکالتے اور اس طرح گویا خریداروں کو لبھاتے۔ مرزا اس بھیڑ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اگلی گلی میں مڑ گئے۔ اب کان پھاڑ دینے والے مرغی بازار کے شور کے بجائے مہدوی مسجد سے اذان کی دل نشیں آواز مرزا کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ تبھی مرزا کی نگاہ دور سے آتے ہوئے اپنے بھائی پر پڑی۔ انہوں نے وضو کے لیے آستین پہلے ہی سے چڑھا رکھی تھی۔ مرزا نے مسکراتے ہوئے سلام کیا اور اپنی آستینیں بھی وضو کے لیے اوپر چڑھانے لگے۔ مسجد محترمہ زینب کی گھر سے بہت نزدیک تھی۔ مرزا اور محمد ہمیشہ اذان کے ساتھ ہی مسجد پہنچ جایا کرتے تھے۔ مرزا نے کارخانے میں بہت زیادہ کام اپنے ذمے لے لیا تھا۔ اب ان کے پاس فٹ بال کھیلنے اور ورزش گاہ جانے کا وقت نہ رہا تھا اور نہ ہی حوصلہ۔ دوستوں سے ملاقات کے لیے بہشتی بازار میں ایک جگہ معین کر رکھی تھی۔ یہ بازار مولوی کے جنوبی محلوں میں گنا جاتا تھا۔ وہ لوگ مسجد میں بھی ملتے تھے۔ رحمت، امیر ہمیشہ پہلے ہی سے ہی مرزا کے منتظر رہتے۔ مرزا اپنے دیے گئے وعدے کو ہمیشہ پورا کرتے۔ وہ اس سلسلے میں بہت حساس تھے۔ ان کی عادات و اطوار سب کے ساتھ گرم جوشی سے ملنا باعث بنتا کہ نوجوان جلد ہی ان سے مانوس ہو جاتے۔ کبھی کبھار اگر مرزا ان لوگوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے یا سنیما دیکھنے چلے جاتے تو اس کا مقصد بھی ان سے رابطے کو استحکام اور عمیق بخشنا ہوتا۔ نماز کے بعد سب مرزا کے ساتھ ہی مسجد سے باہر نکلتے۔ ان جوانوں میں اکثر محترمہ زینب خاتون کے کرایہ دار تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی قدیمی ساخت کی ایک طویل دالان تھی جس سے منسلک کمرے میں یہ لوگ کرایہ دار کے عنوان سے رہتے تھے۔ گھر کے سامنے کے حصے پر نیلے رنگ سے کاشی کا کام بنا ہوا تھا۔ دق الباب کیا گیا۔ مرزا نے چند بار یا اللہ کی صدا بلند کی تاکہ خواتین پردے کا اہتمام وغیرہ کر لیں۔ مرزا نے اپنی اس عادت سے مہمان سرا نما اس گھر کو نظم و نسق اور اسلامی تہذیب کا عادی بنا دیا تھا۔ یہاں تک کہ خود ان کے ہم عمر ان کی اس نیک عادت کی پیروی کرتے تھے۔ گھر کے بزرگوں کو یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہی مرزا ہے جو دن بھر شرارتیں اور دوسروں کو پریشان کیا کرتا تھا۔ دیوڑی میں داخل ہوتے ہی مرزا کی نگاہ محترمہ زینب کے لڑکے ہوشنگ پر پڑی۔ وہ دیوڑی میں آواز کے گونجنے سے بہت خوش ہوتا تھا۔ دیوڑی کی چھت کافی بلند تھی۔ اس کے دونوں ستون جن پر چونے سے کاشی کا کام کیا گیا تھا ہوشنگ نے جا بجا سیاہی لگا دی تھی۔ آنگن میں وارد ہوئے تو دیکھا کہ کچھ بچیاں حوض کے اطراف برتن صاف کرنے میں مصروف ہیں۔ اعظم اور ملوک نے ان لوگوں کو سلام کیا۔ ملوک شکاکی کی بہن تھی۔ اس کی ماں ابھی ابھی تھکی ہوئی کام سے لوٹی تھی اور دروازے پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ مرزا کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اپنی زندگی کا بار خود اپنے کندھوں پر اٹھائے ان عورتوں کے تھکے اور مرجھائے چہرے ہر درد مند انسان کو متاثر کر دیتے تھے۔ مرزا آنگن کے ایک کونے میں واقع تنگ زینوں سے اوپر چلے گئے۔ یہ سیڑھیاں ایسی تھیں کہ سیدھے چڑھنے پر اس سر کا اس کی چھت سے ٹکرا جانا لازمی تھا، اس لیے ہر کوئی رکوع کی حالت میں اوپر جاتا تھا۔ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی ماں کی محبت آمیز میٹھی مسکراہٹ نے ان کا استقبال کیا۔ کھانے کی خوشبو سے پورا گھر معطر تھا۔ گھر کا ایک اکیلا لیمپ کمرے کے وسط میں روشن تھا جس کے چاروں طرف دھوئیں نے حصار کر رکھا تھا۔ مرزا نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ مرزا نے ماں سے کہا، آج میں سلطنت خالہ کے گھر جاؤں گا۔ انجمن کی پذیرائی کا کام آج ان کے ذمے ہے۔ کیا آپ بھی ساتھ چلیے گا؟ ان کی ماں نے ایک نگاہ پتیلی کی طرف کی اور جواب دیا، میرا بھی دل بہت چاہ رہا ہے لیکن اتنی رات گئے میرا جانا مشکل ہے، تم خود چلے جاؤ۔ یہی محلے کی مسجد میں ایک مجلس منعقد ہونے والی ہے، میں اسی میں شرکت کروں گی۔ مرزا کو پچھلے دنوں کچھ اچھی آمدنی ہوئی تھی جس سے گھر کے حالات نسبتاً بہتر ہو گئے تھے۔ اب ماں کو فکر مند رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مرزا میں اس وقت تھکاوٹ کی ذاتی کے سبب باہر جانے کی ہمت نہ تھی، لیکن سلطنت خالہ کے گھر منعقد عزاداری میں شریک ہونے کے لیے مرزا بےتاب تھے۔ اس بےتابی کا اصل سبب اس انجمن کے عالم دین کی جدید اور جذاب باتیں تھیں۔
آج تک مرزا نے ایسی باتیں نہیں سنی تھی۔ وہ آسودہ مزاج اور نہایت ہی متین طبیعت کے مالک تھے۔ مرزا ایسا محسوس کرتے تھے کہ آقا عبداللہ کے مسکراتے چہرے کے پیچھے ایک اضطراب کروٹیں بدلتا رہتا تھا۔ آخر کیوں؟ جب آقا عبداللہ کا گھر مولوی علاقے میں ہے تو وہ کیوں کر عسکر آباد کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں؟ مرزا نے انہیں بارہا اپنے محلے میں دیکھا تھا، اگرچہ مسجد باب الحق میں وہ کبھی دکھائی نہ دیے۔ اے بیٹا، کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کن خیالات میں کھوئے ہوئے ہو؟ ماں کی آواز نے مرزا کے خیالات کے تار توڑ دیے۔ مرزا کی ایسی کیفیت ماں کے لیے کوئی نئی چیز نہ تھی۔ اس سلسلے سے کبھی کبھی وہ اس قدر پریشان ہو جاتی کہ انہیں کسی دعا نویس کے پاس لے جانے کی فکر کرنے لگتی۔ مرزا اب جانے کے لیے آمادہ ہو چکے تھے۔ سیڑھیوں کے نیچے رحمت، استاد ابراہیم، حسن جن بچوں کو امیر کہہ کر پکارتے، اور شقاقی ان کا انتظار کر رہے تھے، یہ لوگ چہل قدمی کرتے ہوئے سڑک پر نکل آئے۔ خراسان چوراہے پر بڑی بھیڑ تھی۔ چاروں طرف سے لوگ اپنی اپنی منزل کی جانب بڑھے چلے جا رہے تھے۔ مختلف منزلیں، مختلف راہیں اور مختلف راہی۔ اس بھیڑ کے درمیان یہ چاروں نوجوان منزل سعادت کی کھوج میں تیزی سے عسکر آباد کی جانب اپنے قدم بڑھا رہے تھے، مگر آباد مولوی کی بست نو آباد علاقہ تھا، لیکن یہاں کی حالت مولوی سے کچھ زیادہ بہتر نہ تھی۔ شہر سے نزدیک واقع اس نو آباد بستی میں لوگوں نے چند کمروں پر مشتمل چھوٹے چھوٹے مکان بنا لیے تھے۔ علی آقا نے بھی اپنے لیے یہاں ایک مکان خود ہی تعمیر کیا تھا۔ مکان کے سامنے ٹھیک دروازے پر سبز رنگ کا ایک پرچم نصب تھا۔ خود علی آقا دروازے پر کھڑے لوگوں کا استقبال کر رہے تھے۔ ان کی نگاہ مرزا پر پڑی تو مسکرا کر بولے، خوش آمدید مرزا، تم نے تو فوج اکٹھا کر رکھی ہے۔ مرزا اور ان کے دوست اندر داخل ہوئے۔ اچھے خاصے لوگ پہلے ہی کمرے میں موجود تھے۔ مرزا کی نگاہ فوراً ہی آقا عبداللہ کی طرف مرکوز ہو گئی۔ عالم دین سر جھکائے بیٹھے تھے۔ وہ مرزا کی تجسس آمیز نگاہ کو بھانپ گئے تھے۔ مرزا ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ یہ جگہ ایسی تھی کہ جب آقا عبداللہ جانے لگتے تو مرزا سے ضرور روبرو ہوتے۔ جب علی آقا بھی وہیں آ گئے تو مجلس شروع ہوئی۔ آقا عبداللہ ایک چوبی کرسی پر جو وہاں پہلے ہی مہیا کر دی گئی تھی بیٹھ گئے۔ ان کی نگاہ مرزا اور ان کے دوستوں پر پڑتی، جنہیں وہ پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ چند نئے نوجوان چہروں کا وجود جو ان کی باتیں سننے آئے تھے، آقا عبداللہ کے لیے باعث مسرت تھا۔ اس دن انہوں نے تقلید اور مرجع تقلید سے متعلق مسائل بیان کیے۔ ابتدا میں احکام شریعت بیان کیے، پھر بحث تقلید مجتہد اور فقاہت کے سلسلے میں شروع ہوئی۔ بحث کا دامن بہت وسیع ہوتا جا رہا تھا کہ آقا عبداللہ نے محسوس کیا کہ اب اس کے آگے کی باتیں سیاسی نقطہ نظر سے مخدوش اور پرخطر واقع ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے بات وہیں چھوڑ دی۔ گفتگو کا یوں بیچ میں چھوڑ جانا مرزا کی مزید حساسیت کی وجہ بن گیا۔ آقا عبداللہ لوگوں کو یہ سمجھانے پر زور دے رہے تھے کہ مکلف کے لیے ہر صورت میں ایک جامع شرائط مجتہد کی تقلید کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کے اعمال کا کیا نتیجہ ہوگا کچھ معلوم نہیں۔ لہٰذا آپ سب کو چاہیے کہ اپنے مرجع تقلید معین کریں اور اپنی زندگی کو اس کے رسالہ عملیہ کے مطابق ڈھالیں۔ آقا عبداللہ اپنی تقریر ختم کر کے وہیں کرسی کے نزدیک فرش پر بیٹھ گئے۔ مجلس کے ختم ہوتے ہی علی آقا ایک بڑی سینی لے کر داخل ہوئے جس میں چائے کی پیالیاں سجی تھیں۔ انہوں نے مرزا کو اشارہ کیا اور فوراً اٹھے اور قند کا برتن ہاتھ میں لے کر علی آقا کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ لوگ اپنے ذوق کے مطابق ایک مقدار میں قند کے چوکور ٹکڑے اٹھا لیتے۔ اب وہاں موجود لوگ چھوٹے چھوٹے جتھے بنائے زندگی کے مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ امیر، رحمت اور شقاقی حال کے ایک گوشے میں ساکت بیٹھے تھے، گویا ان کے پاس گفتگو کا کوئی موضوع ہی نہ ہو۔ دھیرے دھیرے لوگ جاتے رہے۔ جب تقریباً سبھی لوگ چلے گئے تو مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ آقا عبداللہ کے پاس جا کر بیٹھے۔ دوستوں کا تعارف کروانے کے بعد بولے، ہم اپنے لیے ایک مرجع تقلید کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ آقا عبداللہ متحیر ہو گئے۔ ان کو امید نہ تھی کہ یہ جوان اتنی جلدی ایسے مسائل میں دلچسپی لیں گے۔ آقا عبداللہ کی تشویش علی آقا اچھی طرح سمجھتے تھے، اس لیے بیچ میں آتے ہوئے بولے، ابھی جانے دو، اس موضوع پر بعد میں گفتگو ہوگی۔ رات کافی گزر چکی ہے اور تم لوگوں کو مولوی تک جانا ہے، دشواریاں پیش آ سکتی ہیں۔
مرزا نے خالو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، علی خالو آپ پریشان نہ ہو، ہمارے لیے ایسے بہت کم مواقع آتے ہیں کہ ہم مولانا سے گفتگو کر سکیں۔ میرے مرجع تقلید آقا خمینی ہے، وہ بھی جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اسی لیے میرا رابطہ بھی صرف ان کے رسائل عملیہ سے ہے۔ آقا عبداللہ نے کہا اور ابا کی تہوں میں چھپی ایک کتاب باہر نکالی اور مرزا کے سامنے رکھ دی، جس کی سادہ سی سفید جلد پر باریک خط سے توضیح المسائل لکھا ہوا تھا۔ مرزا نے ہاتھ بڑھا کر کتاب اٹھانی چاہی، لیکن آقا عبداللہ نے فوراً ہی کتاب واپس اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، اس کتاب کو پاس رکھنا جرم محسوب کیا جاتا ہے، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس مسائل میں وارد ہو، جو مسئلہ بھی درپیش ہو مجھ سے پوچھ لیا کرو، میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ مرزا کا دھیان آقا عبداللہ کی باتوں پر نہ تھا، ان کی پراشتیاق نگاہ تو صرف رسالہ عملیہ پر تھی۔ بات یہیں ختم ہو جائے اس لیے آقا عبداللہ فوراً ہی اٹھ گئے، وہ گھر سے باہر نکل گئے اور مرزا کو اسی حالت میں بیٹھا چھوڑ گئے، جن کے دل میں نہ جانے کتنے سوالات اور آرزوئیں تھیں۔